ہم تو مٹھائیاں کھانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, دڑا دڑ سوالات آ رہے ہیں, مٹھائی کھا سکتے نہیں کھا سکتے. تمہارے باپ کی موت ہو اور تمہارے باپ کا دشمن مٹھائی بانٹ رہا ہو تو تم پوچھنے کے لیے آؤ گے کہ شیخ مٹھائی آئی ہے حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہاں, تمہارے باپ کی موت پر تمہارے باپ کا دشمن مٹھائی بانٹ رہا ہے, پوچھنے کے لیے آؤ گے حلال ہے کہ حرام ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے. اگر وہ شرک صحیح ہے تو شرک کی مبارکباد دینا بھی صحیح ہے, اس کی مٹھائی کھانا بھی صحیح ہے. پھر کیا خیال ہے؟ اگر شرک صحیح ہے تب تو اس پر مٹھائی کھانا بھی صحیح ہے, اس کی مبارکباد دینا بھی صحیح ہے. لیکن اگر اللہ کے ساتھ ہونے والا شرک غلط ہے تو اس پر مبارکباد دینا صحیح کیسے ہو گیا؟ اس کی خوشی میں مٹھائی کھانا کیسے صحیح ہو گیا؟ کامن سینس ہے کسی کے پاس؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ کیوں رکھتے تھے عاشورہ کا روزہ؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کو 10ویں محرم کو فرعون سے فتح ملی تھی. فرعون غرقاب ہوا تھا, حضرت موسیٰ فتح یاب ہوئے تھے, اور اس خوشی میں کیا کرتے تھے؟ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں اور ان کی خوشی پر خوش ہونے کا حق ہمارا زیادہ ہے, تو روزہ رکھنا شروع کیا. مسلمان روزہ رکھنے لگے, لیکن یہ محسوس ہوا کہ مسلمان بھی روزہ رکھ رہے ہیں, یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں, ایک ویلڈ سبب سے دونوں روزہ رکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ظاہر میں مشابہت ہو رہی تھی. اللہ کے رسول نے کہا اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. ایک ویلڈ سبب کے تحت ایک عبادت ہو رہی ہے, پر اس عبادت میں بھی کیونکہ کافروں سے مشابہت ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں 2 دن روزے رکھوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو. یہاں ہم شرکیہ تہواروں میں کافروں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے پہنچ گئے. اور مسئلہ صرف مٹھائی کا نہیں ہے, مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں, بلکہ ایک طبقہ تو آگے بڑھ کر کے جشنی منا رہے ہیں, پٹاخے پھوڑ رہے ہیں, پھلجھڑیاں جلا رہے ہیں, پورے طور پہ ہر تہوار میں شریک ہو رہے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے. اللہ کے بندے تم زبان سے نہیں روک پا رہے, تم ہاتھ سے نہیں روک پا رہے, ٹھیک ہے تم کمزور ہو, آخری درجہ کیا ہے کہ دل میں برا جانتے ہیں نا, ہاں دل میں برا جانتے, یہ آخری درجہ تھا کہ دل میں برا جانتے. بھائی ہاتھ تمہارے اختیار میں نہیں ہے, تمہارے جسم پر لوگوں کی حکومت ہے, اپنے جسم تمہارے اختیار میں نہیں ہے, تمہارا دل تو تمہارے اختیار میں ہے نا, کہ تمہارے دل کو کسی نے مجبور کر کے رکھا ہے کہ تم دل میں بھی شرک کو برا نہیں جان سکتے. دل میں برا جان لیتے ہاں, لیکن تم تو مبارکبادیاں بانٹ رہے ہو. جس چیز کو انسان دل میں برا سمجھے گا اس پر مبارکبادی دے گا. کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں آپ بھائی؟ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے, شرک برکت والی چیز ہے. مبارکبادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوب برکت دے. کس میں برکت دے بھائی؟ اس کے شرک میں برکت دے اللہ. فلاں تہوار مبارک, فلاں تہوار مبارک, ہیپی فلاں ڈے, ہیپی فلاں ڈے, یہ ہیپی ہونے والی چیز ہے. اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے, کم سے کم دل میں تو تکلیف رکھو.